دمشق کے بھرے دربار میں اہل بیت کے ایک مظلوم نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، حسین کے خون سے جس سلطنت کی بنیاد کو تو نے پانی دیا ہے، تیری اولاد بھی اس پر نہیں تھوکے گی۔ اس جملے پر سارا دربار سناٹے میں آ گیا تھا اور دلوں کی گہرائی میں یہ بات اتر گئی تھی کہ خاندان اہل بیت رسالت کے مظلوم کی یہ آہ کبھی خالی نہیں جائے گی۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت آفری اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخم کی ٹیس سے ماہی بیتاب کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بستر مرض پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں ضبط رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا، بستر پہ پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے 3 دن پہلے آنتیں سر گئیں، کیڑے پڑ گئے، تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق کے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ کسی حال میں اسے چین نہیں تھا۔ بالآخر پیاس کی شدت، درد کی تکلیف اور زخموں کی ٹیس سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ اس کے کفن دفن کے بعد بنو امیہ کے حامیوں نے زبردستی اس کے بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن وہ عالم وحشت میں چیختا ہوا بھاگا اور ایک کوٹری میں گھس گیا۔ جب تک زندہ رہا یا حسین کا نعرہ لگاتا رہا، بالآخر کچھ دنوں کے بعد وہ بھی چل بسا۔ تاریخ کی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بنو عباس کے زمانے میں جب یزید کی قبر کھودی گئی تو اس کی ہڈیاں جل کر سیاہ ہو گئی تھی۔ اس واقعے سے عالم برزخ کے حالت پر تھوڑی سی روشنی پڑتی ہے۔ امام مسلم اور ان کے یتیم بچوں کی شہادت سے لے کر کربلا کے معارکے خونریزی تک ظلم و شقاوت کی یہ ساری داستان جس کی سرگردگی میں مرتب ہوئی ہے، اس قاتل کا نام ابن زیاد ہے۔ یزید کے ہلاکت خیز منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا الزام اسی بدبخت کی گردن پر ہے۔ مختار ثقفی کی بے اما تلوار کوفے کی حکومت پر قبضہ کرتے ہی قاتلان اہل بیت کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے نیام ہو گئی۔ ہائے رے خون، ناحق کی حشر انگیزی! کل تک جس کوفے کی آبادی میں آل رسول کو پناہ دینا ناقابل معافی جرم تھا، آج اسی کی گلیوں میں مختار ثقفی کا منادی یہ اعلان کر رہا تھا کہ اہل بیت کے قاتلوں پر شہر پناہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ جو بھی آل رسول کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھونک دیا جائے گا۔ رات بھر حکومت کے جاسوس اور مختار کے سپاہی چن چن کر قاتلوں کو گرفتار کرتے رہے۔ صبح کے وقت شکنجوں میں کسے ہوئے قاتلوں کا پہلا دستہ مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان پر نظر پڑتے ہی مختار فرط غضب سے کانپ اٹھا اور شعلہ برساتی ہوئی آواز میں کہا، سیاہ کار درندو، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کلمہ پڑھتے ہو، انہی کے لاڈلوں کو کربلا کی سرزمین پر ترپا ترپا کے تم نے شہید کیا ہے۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ قہر الہی کی تلوار آج نیام میں ہے، کل باہر بھی نکل سکتی ہے۔ خون حسین کے انتقام میں اگر میں سارے کوفے کو موت کے گھاٹ اتار دوں، جب بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جگر پارا کے خون کے ایک قطرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، آخرت کے عذاب سے پہلے آج دنیا ہی میں تم اپنے کرتوت کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
قیدیوں نے کانپتے ہوئے عذر پیش کیا کہ ہم ابن سعد اور ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھے۔ اس پر مختار نے چیختے ہوئے کہا، اور ہم بے گناہ شہزادوں کے خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے خدا اور رسول کے حکم سے مجبور ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جلاد کو حکم دیا کہ خوب ترپا کر ان ظالموں کو قتل کرو، تاکہ اولاد بطول کی تکلیفوں کا انہیں احساس ہو سکے۔ اس کے بعد اسی طرح شام تک قاتلوں کے گرفتار دستے پیش ہوتے رہے اور کوفے کی سرزمین ان کے ناپاک خون سے سیراب ہوتی رہی۔ ابن زیاد کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مختصر سا لشکر لے کر جنگل کی طرف بھاگ گیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی فوراً مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک لشکر کے ساتھ اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ موصل کے قریب ابراہیم کے لشکر نے اسے پا لیا۔ دونوں طرف مقابلہ ہوا، بالآخر ابن زیاد کو شکست ہوئی اور وہ زخمی ہو کر میدان میں گر پڑا۔ ابراہیم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اس سے کہا، آج تو نے دیکھ لیا کہ خدا ظالموں سے کس طرح انتقام لیتا ہے۔ مختار ثقفی کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ قہر الہی کی ایک کرکتی ہوئی بجلی ہے جو پردہ غضب سے نمودار ہوئی۔ یہ کہہ کر خنجر نکالا، اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ تڑپ تڑپ کر جب لاش ٹھنڈی ہو گئی تو سر کاٹ کر مختار کے سامنے پیش کیا۔ مقام عبرت ہے کہ کوفے کے اسی دارالخلافہ میں جہاں کل شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا گیا تھا اور ابن زیاد ہونٹوں پر چھری مار رہا تھا، آج اسی جگہ ابن زیاد کا سر رکھا ہوا تھا اور ساری دنیا اس کے چہرے پر لعنت برسا رہی تھی۔